السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وزیر میمن اور میرے ساتھ ہیں میرے دوست بڈھل مہیش سر۔ السلام علیکم ویورز۔ ناظرین، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا اور اس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ انسان کو اپنے گولز یا کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے سکسیس تک پہنچنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بڈھل صاحب، ہم نے ایک اپنے پروگرام میں فیئر اور خوف کا بھی ذکر کیا تھا۔ بالکل۔ تو سر، اپنی کامیابی کے لیے جو ہے خوف کے کامیابی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور امپیکٹ آف فیئر کون سے ہوتے ہیں، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ تھینک یو ویری مچ وزیر صاحب، بڑا ہی اپنے سیکوینس میں یہ سوال ریز کیا ٹورڈز دا اچیومنٹ آف دا سکسیس آف دا گولز۔ بنیادی طور پہ جو فیئر ہے ایک ہیومن ایموشنز ہے، یہ جذبات ہیں انسان کی، اور یہ فیئر پازیٹیو بھی امپیکٹ لاتا ہے تو نگیٹیو بھی لاتا ہے۔ پرائمرلی فیئر جو ہے اس کا نگیٹیو امپیکٹ بہت آتا ہے۔ فیئر کہاں آ کے ہمارے راستے میں رکاوٹیں بنتا ہے، ہنڈرنسز کھڑی کرتا ہے، وہاں پہ جب آپ اپنے آپ سے سیلف نگیٹو ڈسکشن کرتے ہیں، اپنے آپ سے سیلف نگیٹو ڈسکشن، وہ سیلف نگیٹو ڈسکشن کیا ہے کہ یہ کام تو اب میں نہیں کر سکوں گا، اس میں تو یہ جو میری بجٹنگ میں نے بنائی ہے اس میں تو انفلیشن اتنا ہے، مارکیٹ میں 20-25% کاسٹ ایسکیلیٹ ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی، تو یہ میرا پروجیکٹ کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ یعنی غیر یقینی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غیر یقینی، آپ کو ان جو ہے وہ جو چیلنجز ہیں فیئر والی، اپنے آپ کو پہلے کاؤنسل کرنا ہے، اپنے آپ سے بات کرنی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جب جاب کے لیے یا کہیں انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، حالانکہ ان میں بہت بڑا پوٹینشل ہوتا ہے، ان کی بہت اچھی جو ہے نا وہ ریٹنگ بھی ہوتی ہے اپنی کالج کی، اسکول کی، یونیورسٹی میں اچھا جی پی لے کے آتے ہیں، لیکن وہ جب بچے وہ آ کے انٹرویو میں کہیں اپیئر ہوتے ہیں تو وہ خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتے۔ تو جو وہ نالج ان کے پاس ہے، ان کے اویلیبل ہے، اس کا بھی اظہار نہیں کر پاتے اور ریزلٹنٹلی وہ اس انٹرویو میں، اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی آدمی جب ہم کوئی بزنس کرتے ہیں تو جو فیئر ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کا، وہ ہمیں جو ہے نا بڑا نیگیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے۔ آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا، آپ نے یہ فیئر لینا شروع کیا کہ مجھے تو اس کے اسکلڈ ریسورسز مارکیٹ میں نہیں ملیں گے، میرا انفلیشن بڑھ جائے گا، اور کل اس میں یہ چیلنج آئے گی کہ میری جو سیل ہے اس کی کمپنی کی یا جو پروڈکٹ میں پروڈیوس کر رہا ہوں وہ تو مارکیٹ میں اس کی کنزمپشن نہیں ہوگی، مہنگائی کی وجہ سے یا کسی اور فیکٹر کی وجہ سے، یا جو چینجز آتی ہیں سوسائٹی میں۔ تو فیئر بہت بڑا نگیٹو رول جو ہے نا انسان کی گروتھ میں پلے کرتا ہے ٹورڈس اچیومنٹ آف دا گول۔ تو سر، اس فیئر یا خوف پر کیسے قابو پایا جائے تاکہ جو ہے لائف امپروو ہو سکے؟ دیکھیں، بیسیکلی آپ کو فیئر کو تو قابو کرنا ہی ہے۔ جب ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، جب آپ نے گول بنایا تو جب گول بنائے تو آپ نے سارے رسک فیکٹر کو ایویلیویٹ کیا ہوگا۔ ابھی آ کے اگر آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں یہ رسک ہے، اس میں وہ رسک ہے، اور اس میں مجھے ریسورسز نہیں ملیں گے، اور میں گرمی میں کیسے جاؤں، اور کمفرٹ میں ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس کو یقینی طور پہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ تو وہ جو ڈسکمفرٹ والا فیئر ہے وہ بھی انسان کو اس کے گول اچیومنٹ میں بڑا نگیٹیولی رول ادا کرتا ہے۔ دوسرا آپ کا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ اس کو قابو کیسے کیا جائے، اسٹیپس کون سے اٹھائے جائیں تاکہ اس جو خوف ہے، جو فیئر ہے، اس کو کم کیا جا سکے یا اس سے آزاد ہو سکے؟ دیکھیں، ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کیا کہ فیئر پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ اب پازیٹیو کیسے فیئر ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کو باس کا فیئر ہے،
کہ یہ اسائنمنٹ آج 4 بجے تک آپ کو ٹائم لائن کے حساب سے پوری کرنی ہے، تو آپ یقینی طور پہ کوشش کریں گے اور یو ول ٹرائی ٹو ڈیلیور دا بیسٹ کہ وہ اسائنمنٹ پوری کریں. وہ خوف آپ کو گول کے نزدیک کر دیتا ہے یا اس کی طرف ٹورڈز اچیومنٹ کے لیے نا بہت. اگر اس میں آپ یہ فیئر لے لیتے ہیں کہ یہ جو میں اسائنمنٹ پوری کر رہا ہوں، جو باس نے مجھے یہ ٹاسک دیا ہے اور اس میں میری یہ کمی رہ جائے گی، یہ کوتاہی رہ جائے گی اور باس الٹا ناراض ہو جائیں گے، تو یہ جو فیئر ہے پارٹ اس کا، یہ کاؤنٹر نیگیٹو ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے ساتھ you have to talk with yourself کہ بھائی میں I will try to deliver the best، میں پورا اچھا کرنے کی کوشش کروں گا جتنی بھی میری کیپیبلٹیز ہیں، جتنا میرا پوٹینشل ہے. تو جب آپ اپنے آپ سے بات کریں گے اور اپنے اوپر آپ کا بھروسہ ہوگا، تب جا کے آپ وہ جو فیئر کو اوور کم کر کے اور وہ اسائنمنٹ ٹائملی پوری کر سکیں گے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب میٹنگز میں بہت سے کیلیبر والے لوگ جن کے بہت قابلیت ہوتی ہے، وہ کسی میٹنگ میں بول نہیں پاتے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کو فیئر ہوتا ہے کہ یا میں جو بولوں گا پتہ نہیں باس اس کو کیسے لے گا، یا جو میرے کو ٹرینر یا جو میرے کولیگ ہیں وہ کوئی اس میں سے کوئی نیگیٹو چیز یا کوئی کمی، تو میں ان کے آگے کوئی ایکسپوز تو نہیں ہو جاؤں گا. اب اس فیئر کی وجہ سے وہ بولتا ہی نہیں ہے بندہ. صحیح بات ہے. تو اس کو اس فیئر سے نکلنا ہے. جب تک فیئر سے نہیں نکلے گا تو اسٹے فارورڈ بھی نہیں ہوگا. جب اسٹے فارورڈ قدم ہی نہیں اٹھائے گا اپنے گول کی طرف تو اس کی سکسیس کہاں سے آئے گی؟ تو فیئر کو اس کو قابو کرنا ہے اپنے آپ کے ساتھ، تاکہ وہ فیئر جو ہے وہ اس کے جو اچیومنٹ ہے اس میں کوئی نیگیٹو رول ادا نہ کر سکے. اچھا سر، ناکامی کا خوف کامیابی کا بھی خوف ہوتا ہے کیا؟ یس، دیکھیں بیسیکلی جو آپ گول بناتے ہیں، جب آپ کامیابی کی طرف موو کرتے ہیں تو آپ کو یہ فیئر ڈیولپ شروع ہوتا ہے کہ میں نے 70% سکسیس اچیو کر لیا ہے، اب آگے میں فیل نہ ہو جاؤں. میں فیل ہو جاؤں گا تو اتنی میں نے انویسٹمنٹ فائنینشیل کی ہے، سوسائٹی کو پتہ لگ گیا ہے، تو وہ جو سوسائٹی میرے اوپر کس طرح ریئیکٹ کرے گی، تو وہ فیئر جو ہے پھر وہاں آ کے اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صحیح. اور جس طرح ناکامی کا ہم نے کہ اگر میں کام شروع کروں گا تو اس کے اوپر تو بلیم گیم آ جائے گی، کرٹیسزم آ جائے گا، لوگ اس کو اچھا نہیں پائیں گے. تو یہ اس خوف سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. آپ نے کام اپنے لیے کرنا ہے. یو نیڈ یور سکسیس. آپ کو اپنی کامیابی اور ہیپینس کو اچیو کرنا ہے. تو دوسروں کو آپ کو نہیں دیکھنا ہے کون کیا بولتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے لیڈرز کے بارے میں کبھی بھی 100% لوگوں کے پازیٹیو ریمارکس نہیں آتے. نیچرلی. ابھی آپ اور ہم یہ جو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم یہ مطلب ہمیں یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ سب لوگ جو ہے ہمارے سے سہمت ہو رہے ہیں. صحیح. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نیگیٹیولی سوچ بھی رہے ہوں گے، نیگیٹیولی آپ کے اوپر کمنٹ بھی کریں گے. تو اس کو جو ہے نا آپ کو ہمیشہ قابو رکھنا ہے، اپنے آپ سے بات کرنی ہے کہ مجھے یہ گول اچیو کرنا ہے، مجھے رسک لینا ہے، مجھے موو فارورڈ کرنا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہر اس چیز کی مجھے کیئر کرنی ہے جو میرے گول کو حاصل کرنے میں ایک بیریئر ہوتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو اس میں ایک ریکمنڈیشن دوں گا اپنے ویورز کو اور وزیر صاحب کہ یہ ایک بک ہے دا پاور آف دا فوکس. اور اس میں اگر جو دوست اس کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ فوکس جب آپ اسٹور کرتے ہیں تو فیئر خود بخود ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے اور آپ میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کانفیڈنس گریجولی آہستہ آہستہ آپ کو ٹورڈز اچیومنٹ آف دا گول اور سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے. زبردست. ویورس، آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا کہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.